بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیارا حسن مبارک دیا کہ کوئی آپ کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو صفات بھی عطا فرمائی، ہر ایک صفت ایسی صفت سے نوازا کہ وہ لاجواب اور بے مثال تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ اے محبوب آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک کوئی بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے، قد کے اعتبار سے، نقش و نگار کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ، لیکن واحد ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صحابی فرما رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسے جیسے آپ چاہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے گویا کہ جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو پیدا فرمایا، کہ آپ کے چہرہ مبارک کیسا ہو، آپ کا سر مبارک کیسا ہو، آپ کا سینہ مبارک کیسا ہو، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کی ایک ایک عضو، آپ کا ایک ایک اعضاء مبارک وہ آپ کی چاہت کے مبارک بنایا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کچھ یوں بیان فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمانوں کا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، لیکن میرا سورج وہ آسمانوں کے سورج سے بہت بہترین ہے۔ کیوں؟ لأن شمس السماء تطلع بعد فجر، کہ آسمانوں کا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا جو سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ عشاء کے بعد اندھیری رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو گویا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چمکتا ہوا چراغ، کوئی روشن چراغ، کہ آسمانوں سے سورج اتر کر چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سورج سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، سورج سے بھی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے سردار، یہودیوں کے عالم تھے۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا تو خود بیان فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ عرفت محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت، اور ایک روایت میں عرفت وجہہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب دیکھا تو میں پہچان گیا کہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی تھی، ایسی نورانیت رکھی تھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ سچوں کا سچا نبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں تشریف فرما تھے اور اس دن 14ویں کی رات تھی چاند کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر یوں 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور ایک نظر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے دیکھتا، تو آخر میں نے فیصلہ یہ کیا کہ احسن خیر من القمر، کہ میرے مدنی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔
تو کسی شاعر نے ان کی اس بات کو بڑے خوبصورت شعر میں پرویا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پر شائیاں ہیں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن دیا کہ وہ جو لاجواب تھا، بے مثال تھا۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات کو اللہ نے جب پھیلایا تو اس میں مختلف قسم کے حسن تھے، مختلف قسم کی خوبصورتیاں تھیں، لیکن جب ساری کائنات کے حسن کو، ساری کائنات کے خوبصورتیوں کو اکٹھا کیا گیا تو شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، لیکن جب سمٹی اس کو سمیٹا گیا تو آپ کی ذات بن کر رہ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔